السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ کی 122ویں اور 123ویں آیت دونوں ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں اور جن کے طفیل میں تمہیں سارے عالم سے بہتر بنایا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا فدیہ نہ ہو سکے گا اور نہ کوئی معاوضہ کام آئے گا اور نہ کوئی سفارش ہوگی اور نہ کوئی مدد کی جا سکے گی۔ آیت نمبر 122 مکمل طور پر لفظ بلفظ بالکل 47 نمبر آیت کی جیسی ہے، اور آیت نمبر 123 بالکل بعین لفظ بلفظ 48ویں آیت کے جیسی ہے۔ وہی الفاظ ہے، وہی بیان ہے۔ مفصل طور پر 47 اور آیت 48ویں آیت کی تفسیر آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ بہرحال اس میں یہاں پر بھی بنی اسرائیل سے خدا سے نعمتوں کے تذکروں کی گفتگو کر رہا ہے۔ کبھی اللہ کہتا ہے اذکر اللہ، اور کبھی کہتا ہے میری نعمتوں کو یاد کرو، کبھی خود اپنے یاد کرنے کو کہتا ہے، کبھی نعمتوں کے۔ اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے جو آج بیان کر دیں، ورنہ اس آیتوں کی تفسیر آپ سماعت کر چکے ہیں، وہاں رجوع کریں 47 اور 48 نمبر آیتوں کی تفسیر۔ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ ہماری نعمتوں کو یاد کرو، تو نعمتوں کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے جیسے بچے سے کوئی اس کا سرپرست، کوئی بزرگ، اس کی ماں یہ کہے کہ مثلا باپ تمہارے بہت اچھے ہیں، پاپا تمہارے تمہارے والد، تمہارے ابا بہت اچھے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے سامان تمہارے لیے لاتے ہیں، کپڑا خرید کر لاتے ہیں، تمہارے لیے کپڑا لاتے ہیں، کھانے کی چیزیں لاتے ہیں، سائیکل لے آئے، کھلونے لے آئے، کیا کیا۔ تو بچہ چھوٹا ہے، اس کو سمجھاتے ہیں نعمتوں کے ذریعے، لیکن جب یہی بچہ ذرا ذرا بڑا ہوتا ہے تو پھر ماں یا باپ، ماں کے لیے یا باپ کے لیے اس بچے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا کیا نعمتیں تمہیں دیا ہے، بلکہ اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ تمہارے باپ اچھے ہیں، تمہاری ماں اچھی ہے۔ یعنی ان کے اندر پائے جانے والی اچھائیوں کو اب بتایا جاتا ہے، نہ یہ کہ وہ جو چیزیں لے آئے ہیں جن چیزوں سے، اس کو نہیں بتایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب انسان کی معرفت میں تھوڑی کمی ہوتی ہے تو خداوند عالم ایسے بندوں سے کہتا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے انسان خدا سے قریب ہو جائے گا۔ اور جب انسان معرفت کے کسی درجے پہ ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے فاذکرونی، مجھے یاد کرو، یا اذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ڈائریکٹ انسان ایک معرفت کے درجے پہنچ گیا ہے کہ ڈائریکٹ خدا کے بارے میں سوچے اور خدا کی یاد میں ڈوب جائے۔ یہ پیغام یہاں پر ہے۔ بہرحال پوری دنیا پر فضیلت دیا ہے بنی اسرائیل کو، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا بھی ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، کہ انسان جب خالی بیٹھا رہے، کہیں چلا جا رہا ہے، بہت سے جگہوں پر شہروں میں لائنیں لگائی جاتی ہیں کسی کام کے لیے، آپ بس اسٹاپ پہ بیٹھے ہیں، ریلوے اسٹیشن بیٹھے ہیں، ٹرین میں چلے، تو ایسے خالی وقت میں کم سے کم اللہ کی نعمتوں کو گنیں، شمار کریں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دیا ہے۔ یہ خود ایک بہترین معرفت کا ذریعہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے فرصت کے وقت میں دی گئی نعمتوں کو شمار کرے، اپنے بارے میں انسان فکر کرے، ہم کیا تھے، ہم کیا ہیں۔ قرآن مجید نے کیا کہا ہے؟ لم یکن شیئا مذکورا، اے انسان تو ایسا تھا جو ذکر کے قابل ہی نہیں تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا یعنی ذکر کے قابل نہیں تھا یہ انسان ہوتا۔ من ماء مہین یعنی ایک نجس قطرے سے پیدا کیا گیا ہے انسان۔
حیثیت کیا ہے اس انسان کی؟ فی ظلمات ثلاث، تین پردوں میں خداوند عالم نے اس کو رکھ کے پیدا کیا ہے۔ بہرحال یہ سب اپنی جگہ پہ تفصیل طلب ہے، لیکن انسان اپنے بارے میں غور تو کرے کس طریقے سے۔ قرار مکین، خداوند عالم نے تمہیں نطفہ بنایا، علقہ بنایا، مضغہ بنایا، پھر اس کے بعد ہڈیاں گوشت چڑھایا، یہ ساری چیزیں خداوند عالم نے انسان کو بنایا، مکمل انسان بنا کر پیش کر دیا۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر لحظہ کتنے خطرات انسان سے گزر جاتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے کہ بس یہی کہہ دیا الحمدللہ سفر اچھا ہوا، بس یہی؟ غور کریں، ہر پہیا جو چکا چل رہا ہے، یہ جو گھوم رہا ہے، ہر چکر نہ جانے کتنے خطروں کو ہم سے دور کر رہا ہے، نہ جانے کہاں پر کیا خطرہ آ سکتا ہے، لیکن خدا نے اتنا کرم کیا، اتنی نعمتیں ہمیں دیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر توجہ کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، ان کو شمار کرنا، کیا کیا نعمتیں ہیں۔ پانی دیا ہے خداوند عالم نے، اگر پانی کو مثلا میٹھا نہ بنایا ہوتا انسان زندہ رہ سکتا تھا؟ ذرا سا مہک آ جاتی ہے پانی میں، انسان پی نہیں پاتا۔ سمندر بنایا اس نے، ہوا میں ذرا سا گندگی آ جائے، بو آ جائے تو انسان، یہ ساری نعمتیں جو خداوند عالم نے انسان کے لیے دی ہیں، اس کے بارے میں انسان کو غور کرنا چاہیے۔ بہرحال مفصل طریقے سے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو گے، شمار کرو گے تو گن نہیں سکتے ہو۔ یہی اظہار عاجزی خدا کی بارگاہ میں خدا انسان سے چاہتا ہے، گنو 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 اور پھر شکر گزار بن جاؤ کہ ہم ادا نہیں کر سکتے شکر۔ یہی خدا چاہتا ہے، جو کہہ رہا ہے بنی اسرائیل ہماری نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ اسی لیے یہ سب سے خطاب ہے، ہر انسان سے۔ بنی اسرائیل کی افضلیت اور مسئلہ عدل و شفاعت کے بارے میں مفصل بحث ہو چکی ہے، 47 اور 48 نمبر آیتوں میں قدر تفصیل سے اس کا بیان گزر چکا ہے۔ یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ افضلیت بہترین نعمتوں کے اطفیل میں ہے، اس کا ذاتی عمل اور کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور شفاعت بھی، یہاں پر شفاعت سے مراد کہ لا یقبل منہا شفاعت، جو کہا شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، اس سے مراد جن لوگوں کو انہوں نے شفیع بنایا تھا ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، ورنہ خدا کے وہ مخصوص بندے جن کو خدا نے شفاعت کا حق دیا ہے ان سے اس کا کوئی ربط نہیں، ان کی شفاعتیں قبول کی جائیں گی۔ بہرحال با ایمان و با کردار بندوں کی شفاعت سے اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ 122 اور 123 نمبر آیتیں بعین 47 اور 48 نمبر آیت کی جیسی ہیں، مفصل تفسیر ان دونوں آیتوں کی بیان ہوئی ہے اسی آیت میں۔ اہل علم وہاں پر دوبارہ مراجعہ کر کے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال جو زندگی کے لیے پیغام یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں ہمیشہ اس بات پر توجہ رکھنا چاہیے، ہمیشہ غافل نہیں ہونا چاہیے کہ تمام نعمتوں کا مالک اللہ ہے، ساری نعمتوں کا مالک اللہ ہے، سب کا عطا کرنے والا وہی ہے۔ یہ یقین، یہ اعتقاد انسان کی زندگی کو پرسکون بناتا ہے، یہ یقین انسان کی زندگی کو کامیاب بناتا ہے، آخرت کو آباد کرتا ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں اپنی نعمتوں کی قدردانی اور اس پر شکر ادا کرنے والے بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔